تو رمضان میں یہ بات یاد رکھیں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی اور پیارے پیغمبر نے روزہ رکھ کے، آپ میں سے کئی ہوں گے، مجھے پتا تو نہیں کون سے ہیں، کئی ہوں گے جن کو روزہ نہیں رکھنا بہانہ ہے کہ جی میرا کام بڑا ہیوی ہے، میری بیماری یہ ہے، میری تکلیف یہ ہے، میرا سفر اتنا لمبا ہے۔ وہ روزہ رکھ کے میدان بدر میں اترے، رمضان میں اترے، مئی جون کے مہینے میں اترے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اترے، بھوکے پیاسے اترے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر آپ بدر کے میدان میں جائیں گے، مدینہ المنورہ سے تقریباً 200 میل پر ہے بدر کا میدان، آج بھی اگر آپ جائیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن دنوں میں جنگ بدر لڑی گئی، جس گرمی کی شدت کے اندر، آج اگر صرف آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو اس گرمی کی شدت میں 10-15 منٹ سے زیادہ اس ریت پر کھڑے نہیں ہو سکتے آپ۔ اور یہ کس لیے گئے ہیں؟ بدر میں گئے کیوں ہیں؟ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی سلطنت بنانی ہے؟ کیا کسی ریاست کا قیام کرنا ہے؟ کوئی محل تعمیر کرنے؟ کوئی بڑی بڑی حکومتیں بنانی ہے؟ کوئی ساز و سامان چاہیے؟ یہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ بدر کے میدان میں اس لیے نکلے ہیں کہ آج اگر ہم بدر میں نہیں گئے، آج اگر دشمن کے آگے گردن جھک گئی تو قیامت تک آنے والے مظلوم لوگ، قیامت تک پیدا ہونے والے غریب لوگ، قیامت تک پیدا ہونے والے عام لوگ، یہ ہمیشہ ظالم کے آگے گردن جھکاتے ہی رہیں گے، گردن اٹھانے کا رواج ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گئے بدر کے میدان کہ بات طے ہو جائے، قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ظلم اور حق اور انصاف میں تمیز کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ پیارے پیغمبر جب بدر میں پہنچے، 313 صحابہ ہیں۔ کون 313؟ جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور چند بچے بھی ضد کر کے ساتھ میں آ گئے ہیں۔ بچوں کے لیے بڑے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوئی، ان کا خیال رکھنا۔ اور جب پہنچے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ریت ایسی تپ رہی تھی، زمین نے اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلا دی۔ اے مولا کریم، تیرا پیارا پیغمبر، تیرے محبوب پیغمبر، وہ جن کے لیے آپ نے کائنات کو بنایا ہے، اور وہ جن کے پیروں کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو، زمین نے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر دی کہ اللہ تیرے پیارے پیغمبر مجھ پر آ گئے، میں تو بہت زیادہ تپ رہی ہوں، مجھے ان کے آگے شرمندہ نہ ہونے دیجئے گا۔ اتنی زبردست بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جہاں ابو جہل تھا وہ مٹی دلدل بن گئی۔ جس زمین پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، اس زمین کی ریت پتھر میں تبدیل ہو کے سارے کے سارے تیلاب جو ہیں وہ پانیوں سے بھر گئے۔ اس رات کو دو دشمن چھپ کے پانی پینے کے لیے آئے مسلمانوں کے کیمپ میں۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول طے کیے ہیں، انسانیت کے، زندگی کے اصول طے کیے ہیں۔ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظلم کیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کو جلا دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہرے داروں نے کہا، یا رسول اللہ، دشمن کے کچھ لوگ ہمارے تالاب میں سے پانی پی رہے ہیں، تاکہ ان کو پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، چاہے دشمن ہے، کیونکہ پیاسا ہے، ہمارے علاقے میں پانی پینے آ گیا تو ہم اس کو ماریں گے نہیں۔ یہ روایتیں طے کی ہیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ جو جنگ ہے یہ دھوکہ ہے اور جنگ میں سب جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ اسلام نے کہا کائنات میں آنے کے بعد کہ جنگ میں اور عشق میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ عشق میں بغیر نکاح کے بلاత్కాر ہوگا، زنا ہوگا، اور جنگ میں اگر کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو وہ آتنک بات کہلوائے گا، جنگ نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ یہ اسلام نے قوانین طے کیے۔
ایک آئیڈیل میدان جنگ میں بھی پیارے پیغمبر نے آئیڈیل پیش کر دیا کہ ہم اپنے اصولوں کے لیے آئے ہیں. حکم بھی دیا صحابہ کرام کو، ایک بار نہیں متعدد مرتبہ. جب بھی کوئی اسلامی لشکر گیا فرمایا کھیتیوں کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم غصے میں آ کے کسی کے کھیتوں کو آگ لگا دو. فرمایا لوگوں کی بیٹیوں کا، بہنوں کا، ان کی ماؤں کا، ان کے بچوں کا، ان کے بوڑھوں کا، فرمایا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھنا، کیونکہ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے اوپر ظلم کریں. جنگ صرف حق اور انصاف کے لیے لڑی جاتی ہے، اور جب فتح ہو جاتی ہے تو فتح کرنے والا انسان دوسرے پر رحم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے. جنگ بدر کی رات کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ مفسرین نے لکھا ہے. فتح تو اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ سناؤں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جب جنگ ہونی تھی نا تو پرانے دور میں تو وردیاں نہیں ہوتی تھیں کہ یہ دیش فلاں دیش کی ہے، فلاں دیش کی فوج ہے. اکثر لوگ ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے. تو ابو جہل نے محفل سجائی، ناچنے والیاں بلائیں، شراب کے ڈھول کھلوا دیے گئے. اس دوران میں اس نے مخبر بلائے دو اپنے جاسوسوں کو کہا کہ صبح ہم نے جنگ لڑنی ہے یہ مدینے والوں سے، جا کے دیکھ کے تو آؤ ان کی تیاری کیسی، کیسا دشمن کے پاس ساز و سامان ہے، کیسے گھوڑے ان کے پاس، کیسی تلواریں ان کے پاس، کیسے نیزے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ، تاکہ صبح کو اسی کے مطابق ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اب وہ گئے جاسوس دو، وہ مسلمانوں جیسا بھیس بنا کے چلے گئے. مدینہ منورہ کی جو فوج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ چلے گئے وہاں. اب ایک نکڑ سے شروع ہوئے دیکھنے کے لیے کہ بھی ان کے پاس کیا ہے. ایک نکڑ سے دوسری نکڑ تک 20 لوگوں کو ملے بھی، باتیں بھی ہوئی، سب کچھ دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد واپس ابو جہل کے پاس پہنچے تو ابو جہل کو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ ہم تو دیکھا ہے محمد رسول اللہ کی فوج کو 313 لوگ ہیں، اکثر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، 313 نہتے ہیں، 15 16 17 تلواریں ہیں بس، 40 50 بڈھے ہیں ساتھ میں، بچوں کی بھی تعداد ہے 10 15 کی. ہم دیکھ آئے ان کو، ان کے پاس تو گھوڑے بھی مکمل نہیں، گنتی کے گھوڑے ہیں، گنتی کے 2-4 اونٹ ہیں. ابو جہل جب رپورٹ سن رہا تھا نا، رپورٹ سنتے سنتے اس کو جوش آ گیا. اس کے جو باقی بڑے بڑے چودھری وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ مخبر درمیان میں کھڑے ہوئے جاسوس رپورٹ بیان کر رہے کہ یار مسلمان تو کمزور ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں، ان کے پاس تیر انداز نہیں، ان کی تعداد 313 ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں. ابو جہل کو اتنا جوش آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے جرنیلوں کو کہنے لگا وہ تیاری کر لو، صبح جنگ نہیں ہوگی، بس ان کو پکڑنا ہے، ان کے ہاتھ پیر باندھنے ہیں اور ان کو اونٹوں پر لادنا ہے اور مکے لے جا کے پھر منڈی میں ان کا قتل کریں گے. اس لیے جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ میری طاقتور فوج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تیاری کر لو، رسیاں تیار کرو، ہم صبح کو ان کو باندھیں گے. جب ابو جہل نے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ بات کہی تو پھر جاسوس دوبارہ بولا، کہنے لگا ایک سردار مکہ تو ہماری بات پوری تو سن لے،
ہماری پوری بات ابھی تو نے سنی نہیں، اپنا فیصلہ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا کیا کچھ اور بھی کمیاں باقی ہیں؟ پھر اس جاسوس نے ایک بات کہی، کہنے لگا ہاں تم نے ہماری پوری رپورٹ سنی تو نہیں، وہ 313 ہیں، وہ بھوکے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، تیر انداز نہیں ہیں، گھوڑے کم ہیں، ان کے پاس اونٹ کم ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کم ہے، ان کے ساتھ بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں۔ لیکن ابو جہل ہم ان میں سے جس کو ملے ہیں، جس کو ملے ہیں، بچوں سے ملے، بوڑھوں سے ملے، نوجوانوں سے ملے، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، یا تو مر جائیں گے محمد رسول اللہ کے لیے یا فتح حاصل کریں گے۔ ابو جہل ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لیے اپنے رب رسول کے لیے آئے ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب اور رسول کے لیے قربانی دینے آئے ہوں، اور پھر بدر میں دکھایا، اور بدر میں یہ طے ہو گئی بات کہ ساز و سامان سے فتح نہیں ہوگی، فتح اس کی ہوگی جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو پتا ہے پیارے پیغمبر نے بدر کی رات میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں 313 کو لے کے آج تیرے میدان میں اتر آیا ہوں، اور دشمن زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، یا اللہ تو بھی جان لے کہ اگر آج ہم 313 ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ میرے محبوب غم نہ کیجئے، مدد آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے۔ وہ فرشتے جو ناز و نیاز میں ہی بنے، وہ فرشتے جو صرف جنت کی ہوائیں ہی کھاتے ہیں، وہ فرشتے جن کے جسم روحوں کی طرح ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گرم بھٹی کو قریب سے نہیں دیکھا، وہ فرشتے جن کا سردار جبریل امین کو بنایا گیا، اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ چلو اب میرے محبوب کے ساتھ اب تم بھی میدان جنگ میں اترو گے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو شکست نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب سنو مسلمانوں، فرشتوں کو بھی ایک سائڈ پہ کر دو، فرشتوں کو بھی کرو ایک سائڈ پہ۔ جب پیارے پیغمبر نے دعا مانگی نا، اللہ کی طرف سے مدد آنے لگی، جبریل امین کو خود بھیجا، پہلے 1000 فرشتے، پھر 2000 فرشتے، 5000، نہیں مانے پیارے پیغمبر۔ فرمایا میرے رب، فرمایا میرے محبوب تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ خود آؤں گا، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں خود آؤں گا تمہارے ساتھ۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ بھی دیا کہ اچھا میرے محبوب آپ نکلے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یاد رکھو دنیا کے انسانوں، جس کے ساتھ اس کا رب آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی ہے۔ بدر اس بات کی علامت ہے، لا الہ الا اللہ کی، یعنی جنہوں نے صرف ایک رب پر، ایک اللہ پر، ایک ایشور پر، ایک خدا پر جنہوں نے یقین کیا، وہ فتح یاب ہوں گے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، چاہے وہ ساز و سامان میں کم ہو، چاہے وہ روپے دولت میں کم ہو، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہوں۔ اور پھر جو بدر کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، وہاں کلمہ مکمل ہوتا ہے محمد رسول اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنگ بدر اور جنگ احد ان دونوں کلمے کی مظہر ہیں۔ جنگ بدر میں یہ طے ہوا کہ اللہ کی اگر پورا یقین ہوگا تو فتح ہوگی، اور جنگ احد میں ذرا سا کہنا نہیں مانا، پہاڑی سے پیچھے ہٹ گئے تھے، شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ طے ہوا کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت ہوگی تبھی فتح ہو سکتی ہے، اگر رسول اللہ کی اطاعت سے ذرا سا دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو فتح نہیں ہوگی۔ علامہ منصور صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مظہر ہے، تفسیر ہے، یہ اصل میں کلمے کی تکمیل ہوئی ہے ان دونوں جگہ پہ، سمجھایا گیا۔ اور پھر بدر کے دن جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، آسان نہیں تھی،
مولا علی کرم اللہ وجہ جیسا شیر خدا یہ کہتا ہے کہ جب جنگ کی بھٹی پوری شدت پر تھی اور جب لوگ لڑتے لڑتے تھک جاتے تھے، اگر ہمیں کہیں پناہ ملتی تھی تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے اس میں یہ بھی طے کیا کہ جب حالات بگڑ جائیں، جب حالات ناسازگار ہو جائیں، جب کبھی جنگ کا وقت آ جائے، جب کبھی مصیبت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، تو دنیا کی حکومتوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا تو حکمران اور بادشاہ اور جو بڑے بڑے لڑانے والے ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر نے یہ نیا اصول طے کیا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا، جنگ کا وقت ہوگا، حالات کی ناسازگاری ہوگی تو محمد رسول اللہ سب سے آگے تھے۔ یہ روایت بھی پیارے پیغمبر نے ادا کی کہ تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مرواؤ، خود گھر پہ بیٹھے رہو، اگر حق اور انصاف کے لیے جانا ہے تو خود سب سے پہلے آگے جانا ہوگا۔ جنگ بدر صرف جنگ نہیں ہے، وہ اعلیٰ روایتوں کی امین ہے، جس میں بیٹیوں کو عزت دی گئی، جس میں ظلم کو روکا گیا، جس میں ظالم کے دانت کھٹے کیے گئے، جس میں دولت کی لالچ نہیں ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں آج کائنات کے اندر جو بڑی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لطف اٹھا رہے اپنی زندگی کا، یہ جو طواف ہوتا ہے نا بیت اللہ میں جو طواف ہوتا ہے نا 24 گھنٹے، آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، کتنا مزہ آتا ہے طواف میں۔ اور یہ جو ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ابھی، یہ جو پوری کائنات میں اذانیں ہو رہی ہیں، یہ جو کروڑوں مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ جو لاکھوں حافظ مصلی محراب سنا رہے ہیں، دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ، اگر بدر کے میدان میں اہل اسلام فتح حاصل نہیں کرتے تو آج ہم نماز جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بدر کی برکتیں ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، یہ بدر کی فتح کی برکتیں ہیں۔ یہ اس دور کی برکتیں ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا، ہاں کہ غریب سر جھکا کے نہ جیے، سر اٹھا کے جیے۔ آج بھی آپ دیکھیں، بہت سارے مسلمان اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے، کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی، کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے، آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیے جب بدر میں فتح ہوئی، جب دنیا میں کہیں بھی فتح ہوتی ہے نا، اب دیکھیے کئی ملکوں کو جب فتح کیا، ظلم ہوتا ہے تو لوگ چپ رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی فتح میں اور ظالم کی فتح میں کیا فرق آیا؟ جب رسول اللہ کو فتح ہوئی، لوگ فتح کے بعد نعوذ باللہ بری بری گالیاں دیتے ہیں دشمن کو، اپنی انا کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی، ڈینگیں ہانکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جب فتح حاصل عطا کی تو کیا کیا؟ اپنے رب کی حضور سجدہ کیا اور تمام صحابہ کو کیا فرمایا ہمارے رب نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارے رب نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارا رب نہ چاہتا تو ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بھی دنیا کی زندگی دیکھ لو، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، چال ڈال دیکھو نا ان کے، جن کو ذرا اچھا بولنا آتا ہے، جن کے پاس علم زیادہ ہے، ذرا چال ڈال دیکھو ان کی، کیا غرور ہے، باتیں دیکھو کیسے بناتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے ان کے۔ ان کو یہ نہیں پتا چاہے دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو،
جن کو باتیں بنانی آ گئی نا، اب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے جی، ہم فلاں کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم فلاں سیٹھ صاحب ہیں، ہم فلاں ایم پی ہیں، فلاں ہم وزیر بن گئے، ہمارے پاس یہ آ گیا، ہمارے پاس وہ آ گیا. اگر محنت کے ذریعے قسمت لکھی جاتی تو محنت سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے. اگر محنت کے ذریعے دولت ملتی تو محنت تو سب سے زیادہ ریڑھی کھینچنے والا کرتا ہے. محنت کے ساتھ ہی اگر دولت ملنی ہوتی تو محنت تو سب سے زیادہ کسان کھیت کے اندر کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، رب کی طرف سے. تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں اس میں. اگر محنت کے بل پر ہوتا تو پھر یہ بڑے بڑے ارب پتی انگوٹھا ٹیکوں کے ملازم نہیں بنتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. ذہن میں اس بات کو کر لیں، اپنی دماغ میں بٹھا لیں کہ فتح بھی اللہ کی طاقت سے، عزت بھی اللہ کی طاقت سے، دولت بھی اللہ کی طاقت سے، حسن بھی اللہ کی طاقت سے، تکلم بھی اللہ کی طاقت سے. بندہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. بندے کا تو ابھی ایک سانس پھنس جائے تو اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، دنیا کی ساری پاور لگ کے بھی اس سانس کو آگے چلا نہیں سکتی ہے. تو رمضان میں یہ بات یاد رکھیں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی اور پیارے پیغمبر نے روزہ رکھے. آپ میں سے کئی ہوں گے، مجھے پتا تو نہیں کون سے ہیں، کئی ہوں گے جن کو روزہ نہیں رکھنا بہانہ ہے کہ جی میرا کام بڑا ہیوی ہے، میری بیماری یہ ہے، میری تکلیف یہ ہے، میرا سفر اتنا لمبا ہے. وہ روزہ رکھ کے میدان بدر میں اترے، رمضان میں اترے، مئی جون کے مہینے میں اترے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اترے، بھوکے پیاسے اترے، اور یہاں کھاتے پیتے ہٹے کٹے لوگوں کو کہ جی مجھے روزہ رکھنا مشکل ہے. بات یہ نہیں کہ تو روزہ نہیں رکھنا چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں پیسے نہیں کم ہوتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں حسن نہیں جاتا، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تعلیم کی ڈگری نہیں چھینتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں فیکٹری بند نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائیں؟ سب سے سخت عذاب اس بندے کو دیتے ہیں، اس عورت کو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں جی؟ سب سے سخت عذاب کیا ہے؟ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائیں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور یہ اللہ کا سب سے سخت عذاب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ نہ کرنے والا. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو میدان بدر کا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب